بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ سے چند منٹ لے کر ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی، انسانوں کی میموری بہت شارٹ ہے نا، تو اس حوالے سے میں آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے چند منٹ لیتے ہوئے میں اس اسکرین پہ آپ کے سامنے ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ پلے کرو بھائی۔ سید صلاح الدین احمد صاحب سے آنریبل ڈاکٹر خاور مہندی، بہت احترام کے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب شبر زیدی صاحب سے گزارش ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ پلے کرو، روکو دوبارہ پلے کرو شروع سے۔ بیٹا ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ یار۔ آرام سے۔ پلے کرو۔ کنٹرول ہو رہا ہے جی، شروع کریں۔ یہ 29 نومبر 2023 کی یہ کارگزاری ہے۔ ذرا آنریبل ڈاکٹر خاور مہندی، بہت احترام کے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب شبر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا۔ چیئرمین رہے ہیں نارووال سے، اپنی نوجوانی کم عمری کے باوجود برس سے بااختیار مقامی حکومتوں میں قیام کی تحریک چلا رہی ہیں، سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری احسن اقبال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ احمد اقبال ملک کے ایک انتہائی نامور صحافی جناب مظہر عباس ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر اور سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب سے، پاکستان کے سابق وزیر داخلہ، سابق گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب سے، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں جناب فہیم الزماں صاحب سے، سابق گورنر سندھ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جناب عمران اسماعیل سے، احمد بلال محبوب صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ پاکستان، جناب مختار احمد علی سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سی بی ٹی آئی سینٹر آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو، ایک جرمن این جی او ہے۔ کراچی کے ایک بہت جانے مانے فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، فائنینشیل اینالسٹ ہیں۔ آپ تقریباً روز کی ہی بنیاد پر جو پاکستان کی معیشت ہے اس پر ان کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں۔ جناب خرم شہزاد، سابق سینیٹر، سندھ میں اے این پی کی آواز اور سندھ کے صدر جناب شاہی سید صاحب سے، ڈاکٹر عاصم بشیر خان سے جو کہ پبلک فائنانس ایکسپرٹ ہیں، اکنامکس، سوشل اسکول آف سوشل سائنسز، فیکلٹی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، آئی بی اے کراچی ہیں، جناب ریحان ملک صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، جناب مفتاح اسماعیل سابق وفاقی وزیر خزانہ پاکستان سے، اسلام آباد کے ایک نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید صاحب، درخواست گزار ہوں سینیٹر صفدر عباسی سے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے جی ڈی اے کے، جناب صفدر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر امجد یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر امجد سے۔ میں یہاں پر ایک بڑا نمائندہ قسم کا اجتماع اور اجلاس دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام طبقہ فکر سے تمام ماہرین علوم یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہاں پر آپ لوگوں کی رائے سے جو ہمارے ذہن میں چیز ہے اس کو ایک حتمی شکل دے کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے، 75 سال کے بعد ایک ایسی جمہوریت پاکستان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ اور معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت سیاست سے زیادہ تمام سیاسی اکابرین کو، سیاسی جماعتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کو سیاست سے زیادہ ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ جو ڈاکومنٹ ہے جو ایم کیو ایم نے بنایا ہے یہ ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہم اسے ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں رکھنا چاہتے. ہم اسے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کی اونرشپ دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا. یہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک دن ہے. اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو ریفر کیا جائے گا آئندہ آنے والے دنوں اور سالوں میں. یہ ڈاکومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے آب حیات ہے. آب حیات, اس آب حیات کو پینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان حاکم بدہن چل نہیں پا رہا, ابھی بھی نہیں چل پا رہا. کہیں اس کو بچانے کی نوبت کے بچ بھی پائے گا نہیں بچ پائے گا, اس کے اوپر گفتگو نہ شروع ہو جائے. تو یہ آب حیات ہے, اس کو پاکستان کو اپنانا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں آج کا دن 28 نومبر اسے وجہ طور پر ہم پاکستان کی ٹرانسفارمیشن کا دن کہے. ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران اور معاشرتی بحران, ان سب بحرانوں کا اگر کوئی حد ہے تو یہ 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو کہ خود مختار, جو کہ مقامی خود مختاری کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے پینیسیا فار آل دی کرونک ایلمنٹس دیٹ افلیکٹ دی باڈی پالیٹک آف پاکستان. ہم لوگ بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یقیناً اٹس خوشامد اور یہ اٹس اے ویری ویلکم موو ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن. یہ بہت اچھی بات ہے اور یقیناً ایوری ون ہو انڈورسز اینڈ فیورز لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ must favor this. Like you said, this document is not just a Muttahida Qawmi movement. It should be basically a Bible for everyone who is seeking local power, local government endorsement. So, mukhtasar baat karunga, and because I was not actually prepared for it, but it's a welcome move. سب سے پہلے تو میں کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم کو کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ لوکل گورنمنٹس کا ایک پراپر ایک ان کا آئینی ان کو فوٹنگ دی جائے. آرٹیکل 140A بالکل ناکافی ہے اور لوکل گورنمنٹس کے بغیر آپ کی جو جمہوریت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایک اسینشیل بلڈنگ بلاک ہے اور اگر یہ کچھ جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی نفی کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیے بغیر یہ تو ایک 18ویں ترمیم کا جو انکمپلیٹ پارٹ تھا, ادھورا حصہ تھا, وہ ایسی ترامیم سے کمپلیٹ ہوگا. یہ جو چیز آپ کے سامنے آج رکھی ہوئی ہے جو ایم کیو ایم نے رکھی ہے جو کہ ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ ہے, میرے حساب سے یہ ایکچولی ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ریزنیبل تشریح ہے 140A کی, اور اس کو ہر حال میں آنا پڑے گا. اگر آپ اس کو نہیں لاتے تو کبھی بھی آپ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم پاکستان کا. یہ بڑی ایک اچھی ترمیم ہے اور یہ بہت اچھا کانورسیشن سٹارٹر ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم پاکستان کا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر سب کو جمع کیا ہے کہ جو دراصل پاکستان کی سیاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو یہ جو انیشیٹو ہے اور زبردست انیشیٹو ہے, دیز آر ناٹ جسٹ دا ورڈس, مطلب آئی ٹرولی مین, اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم ٹو ڈیبیٹ. دس از اے ویلکم انیشیٹو اینڈ وی کانگریچولیٹ ایم کیو ایم فار دیٹ. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس کو مضبوط کرنا اور اس کو آگے چلانا, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم موضوع پر آپ نے بہت اچھے لوگوں کو تمام پاکستان سے اکٹھا کیا ہے, مختلف سیاسی, اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں اور میڈیا کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں. تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے اس جو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اس کے ساتھ ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک وسائل اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں, چاہے وہ قومی سطح سے صوبوں میں اور صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کے حد تک, اس وقت تک جمہور جو ہے وہ آزاد. محترم صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں, اور جہاں میری آواز جا رہی ہے, میں پاکستان اور پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نعرہ صرف نہیں ہے, یہ کوئی تقریر نہیں ہے, یہ کوئی کسی بھی ایموشن میں آ کر جو ہے وہ کوئی اپنی بات کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں سے پہلے, الیکشن دور نہیں تھے, ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان کے آج کے مسائل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے مسائل کا نہ صرف آئینی حل نکالا اور نہ کہ صرف اس کو جو ہے وہ پیش کیا اور صرف نکال کر اپنے پاس نہیں رکھا. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس کو مدعو کر کے اس کے پاس نہیں گئے, اس کو بلایا, اس پہ برین اسٹارمنگ کی, اس کے سجیشنز کو ساتھ میں لایا, پھر اس کے بعد
در در جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے, پارٹیز کے پاس گئے, پھر الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد جب حکومت میں شامل ہونے کی آفر ہوئی تو لوگ وزارتیں مانگتے ہیں, لوگ ٹھیکے مانگتے ہیں, لوگ پیسے مانگتے ہیں, لوگ پرکس اینڈ پریولیجز مانگتے ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کی بھی تاریخ میں, ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ 51 نکاتی کا ایجنڈا ہے, 40 نکاتی جو ہے وہ حکومت میں جانے کا کی مطالبات ہیں, تو 35 نکاتی مطالبات ہیں. آج کی یہ ایم کیو ایم ایک نکاتی ایجنڈے پہ, ایک نکاتی ایجنڈے پہ اس حکومت, اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو کہ حکومت بنا رہی تھی, جب اس نے ہمیں آفر کی کہ حکومت میں شامل ہو, تو ہم نے 2024 کو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ان سے حکومت میں شامل ہوئے کہ جب ہم آپ سے اس وقت حکومت میں شامل ہوں گے کہ آپ ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو اپنے نمبرز کے ساتھ جب بھی یہ موقع آئے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم حکومت میں گئے ہیں, اور پھر حکومت میں جانے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا, ایم کیو ایم نے اپنا یہ بل پیش کیا. جان لیجئے اس بات کو کہ ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں, ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں. ہم نے ان نمبروں کے ساتھ اپنا یہ بل, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کا یہ بل ہم نے پاکستان کی اسمبلی میں 26ویں ترمیم کے موقع پہ پیش کیا, اور وہ پیش ہو کر جہاں وہ جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں وہ بل چلا گیا. اس وقت ڈیفینیٹلی ہماری بڑی پارٹیز نے, حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آج کے حالات, ماحول اور پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں کہ ہم آج اس بل پر تمام پارٹیز کی جو ہے وہ مدد لے سکیں, سپورٹ لے سکیں. آپ اس کو آئندہ آنے والی ترمیم کے لیے خدا کے واسطے پینڈ کر دیں. ہمارا بل وہیں پڑا رہا اسٹینڈنگ کمیٹی میں, لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہا, اور ایک سال کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا. 27ویں آئینی ترمیم کا جب یہ موقع آیا, ایم کیو ایم اس موقع پہ جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے, ایم کیو ایم چاہتی تو اور وزارتیں مانگتی, ایم کیو ایم چاہتی تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پر پیسے مانگتی, ایم کیو ایم چاہتی تو اور پرکس اینڈ پریولیجز کی بات کرتی. خدا کی قسم ایک لفظ اس بات کے علاوہ بات نہیں ہوئی ہے کہیں, کسی وقت, کسی موقع پہ, کسی بھی جگہ پہ, کہ نہیں ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں. اور اس موقع پہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بھی ہم نے صرف ایک بات کی, اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا ایم کیو ایم کی بہاف پر, میں شکر گزار ہوں فیڈرل کیبنٹ کا, پی ایم ایل این کا, میں علیم خان صاحب کا, میں جو ہے وہ یہ چودھری صالح صاحب کا, میں باپ پارٹی کے جو ہمارے رہنما ہیں, اور انٹائر کے تمام کیبنٹ میں جتنی پارٹیز کے لوگ ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میں پیپلز پارٹی کے انڈیویجول دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں, میں پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب نے, جن کے میں نام لے رہا ہوں, اور میں احمد ولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ووکل ہو کر سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اور جب 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو کر سینٹ میں جب وہ بل چلی گئی اس کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں پر ایم کیو ایم کے بل کو کلب کر دیا گیا, ساتھ جوڑ کر 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27ویں ترمیم میں, جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر, اور پورے آدھے دن اس ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے, جاوید حنیف صاحب یہاں پر, اور حفیظ صاحب اور حسان صاحب, یہ 3 افراد تھے جو کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے. جاوید بھائی اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور ہم نے اپنا اس کمیٹی میں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, جہاں پر بحث ہو رہی تھی, ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے, پی ایم ایل این کے ساتھی اور دوسرے ساتھی وہاں پر سب سپورٹو تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ملک کے وسیع تر مفادات میں ڈیفینیٹلی, اور اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں, اور ہم شائع نہیں کرتے, اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے, ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, تو ایک ڈیڈ لاک آیا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, حکمراں پارٹی کی طرف سے, کہ پلیز چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں, اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہے, ملک کا ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں, تو اور یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا, لیکن ایم کیو ایم سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے, اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستان کے تمام جہاں یہ آواز جا رہی ہے, ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے, ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا, ہمارا لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل یہ ڈیڈ نہیں ہوا, دس از الائیو. جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ
زندہ تھا, یہ ڈیڈ نہیں ہوا, آج بھی یہ زندہ ہے, ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ, لوگ نہیں دیکھتے, لوگ آج یہاں تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں. اور مجھے کہہ لینے دیجئے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ تعالیٰ مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی, اسمبلی میں اپروو بھی ہوگی اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے. جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی, ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی. فیصل سواری یہاں بیٹھے ہیں, فیصل سواری صاحب یہ سینٹ میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بس نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے. اور میں کیبنٹ کے, میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن میں دو نام, رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر, اور وزیر اعظم پاکستان, اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا. میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم 2 ممبران ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں, ہم ووٹ نہیں دیں گے. نہیں, ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے, لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. یہ مشورہ ہوا تھا خالد بھائی کا اور میرا, اور ہم تیار تھے, ہم نے یہ بات کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو, وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا, نہ کہ اس کی تائید کی, بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر آپ وہ 1 منٹ 8 سیکنڈ کی ان کی کلپ سنے جو انہوں نے صرف ہمارے اس بل کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور اس کو بتایا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا ماضی کی یادداشت کو آپ کو اجاگر کر کے, تھوڑی سی جس پہ ڈسٹ چلی گئی جاتی ہے ہماری یادداشتوں پر, کہ یہ ہمارا نصب العین ہے. ہاں, ہماری کارکردگی شاید ویسی نہیں ہوگی, لیکن میں گارنٹیڈ کہتا ہوں آپ کو, پاکستان کے سب لوگوں نے یہ اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر لوگوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے, اب یہ بل کوئی بھی اپروو کرے, یہ بل ایم کیو ایم کا ہی کہلائے گا. یہ بات ایم کیو ایم نہیں سوچی, یہ بات ایم کیو ایم نے سوچی, کام کیا اور اس کے اوپر مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں جا کر کوئی روڈ بلاک کروں, 4 مظاہرے کروں, میری تصویر میری پارٹی کیا ہے ہیڈ لائن لگے, اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو, ہم جا کر آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. جب لوگ مظاہرے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے. ان کے مظاہروں سے پاکستان کے ایک بھی گھر میں پینے کا پانی نہیں آیا, ایک بھی گھر کے کسی آنے والے بجلی کے بل میں کوئی ایک آنے کا بھی جو ہے وہ کی کمی نہیں آئی. ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ آج پاکستان کے ایوان بالا, پاکستان کے بچے کو رٹا دیا ہے. اور سو مچ سو آپ ہماری کامیابی دیکھیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس نے اب سے چند ہفتے پہلے یہ اپنی اسمبلی کے اندر جہاں پر ساری پارٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب, میں ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں, اور احمد اقبال جو کہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں, میں اور تمام پنجاب اسمبلی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے, پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے بیسیکلی ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر ہے. پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, انہوں نے اپنے یہاں کی قانون سازی کی بات نہیں کی ہے. آپ ان کے شکوں کو پڑھیں, انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا حصہ بنائیں, اس کو آئین کا حصہ بنائیں. جو باتیں ہم نے اپنی آئینی ترمیم میں کی ہے, یہ پنجاب کی اسمبلی نے, یہ کیا ویسے ہی ہو گیا 70 سالوں میں کیوں نہیں کیا پنجاب نے کام؟ یہ ایم کیو ایم کے اس تحریک کو چلانے کی وجہ سے ہوا ہے, یہ ایم کیو ایم کے اس مسلسل جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر میں یہ تو ہو گئی اب تک کی بات, میں آپ کے سامنے آپ, اور اس کے بعد شاید بہت زیادہ بات نہ ہو, میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے, یہ کیوں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے, میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری. آج بلوچستان میں, اور معذرت کے ساتھ بتا دوں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا, اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے.